اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماؤ کا آغاز لندن سے ہوا تھا اور لوگ 5 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، حد نگاہ صفر ہو چکی تھی، گاڑیاں گاڑی کو نظر نہیں آ رہی تھی اور ٹرین ڈرائیور پٹری نہیں دیکھ پا رہے تھے، پائلٹس کو رن میں نہیں نظر آ رہا تھا اور بچے، والدین اور میاں بیوی سب ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا اور شام کے وقت پتہ چلا کہ یہ دھند نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ گاڑھا سیاہ دھواں ہے، اور یہ دھواں اگلے دن 4000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کھانس کر دم توڑنے لگے اور لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئی، فلائٹس منسوخ ہو گئیں، دفتروں اور اسکولوں میں چھٹی ہو گئی اور شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے۔ لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا، شہر میں سناٹا تھا اور یہ سناٹا ایمبولینس کی آواز سے پنکچر ہوتا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک ہی بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن تک جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12,000 افراد انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات کرنا شروع کی۔ پتہ چلا کہ 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن سموک پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ ان میں سے 140 ٹن ہائیڈرو کلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل تھے۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تمام پارٹیکل آئے کہاں سے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے اور یہ سلسلہ سن 1200 میں شروع ہوا تھا، یعنی 750 برسوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئی، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، صنعتی انقلاب آیا، شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی اور ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا اور یہ دھواں 750 سالوں کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گئی، اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی، اور ماہرین نے اس دھند کو سموک اور فاگ، 2 لفظ ملا کر سموک کا نام دے دیا اور لندن کے سانے کو گریٹ سموک آف لندن قرار دے دی۔ ماحولیات کے ماہرین نے سموک کی تشخیص کر دی۔ اب علاج کی باری تھی اور علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گیرالڈ ڈیوڈ نے لی۔ یہ شریف خاندان کی طرح بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ 1950 میں سیاست میں آئے۔ یہ گریٹ سموک آف لندن کے دنوں میں ہاؤس آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یہ اٹھے اور لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا۔ یہ ایکٹ ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوا اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دے دی۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اسی ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دی، مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کی گئی، ٹیکس میں گنجائش بھی کی اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے
قرضے بھی دیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے اسٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی۔ ملکہ تک کو درخت کاٹنے سے پہلے تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دی۔ حکومت نے کام شروع کیا اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال بعد 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر اسموگ فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سہل تھا کہ سر گیرالڈ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہو گئی۔ اب ہم گریٹ اسموگ آف لندن سے گریٹ اسموگ آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے 3 برسوں میں پنجاب میں شدید اسموگ چلی آ رہی ہے اور نومبر کے مہینے میں لاہور، بہاول نگر، پاک پتن، فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی اسموگ میں دفن ہے اور ہماری فضا میں اگر 80 مائکرو گرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں اور ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے، یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی بھی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے کہ اگر ہم روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے اور بھارت میں 2012 میں اسموگ کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر چکے ہیں۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور یہ لوگ 2028 کے دوران مر جائیں گے۔ یہ اسموگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورس بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا شہر ہریانہ ہے اور ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں اور بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے ہیں۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی ہے۔ لاہور کی فیکٹریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ 3 حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب بڑے پاور پلانٹس لگائے ہیں۔ بجلی کا ایشو تو ختم ہو گیا لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس گاڑیاں ہیں۔ لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں اور ہمارے پیٹرول کا معیار اتنا پست ہے چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا اسموگ ہیں۔ ان چاروں سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں کہ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائر جلانے والے سینکڑوں آتے ہیں اور سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں منجی کی یعنی دھان کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے اور مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان بھی ختم ہو رہے ہیں۔ لاہور تیزی سے اسموگ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ترقی کا جھنڈا لاشوں پر نہیں لگا کرتا۔ پنجاب اگر ترقی کا تو بیمار ہو گیا یا لوگ اگر مرنا شروع ہو گئے تو یہ ذمہ داری بہرحال پنجاب حکومت پر جائے گی۔ چنانچہ ہماری درخواست ہے کہ پنجاب حکومت فوری طور پر کلین پنجاب کمیشن بنائے، فضائی آلودگی کی وجوہات تلاش کرے، اصلاحات کرے، اسمبلی سے منظوری لے اور لاہور کو لندن کی اسپرٹ سے صاف کرنا شروع کر دے۔ لاہور اس کے گرد و نواح میں اصلی شجر کاری کرائے، فیکٹریاں باہر شفٹ کروائے، گاڑیوں کی تعداد کنٹرول کرے اور گاڑی کے استعمال کی اجازت کے ساتھ فیملی کے ساتھ دے۔ یعنی وی آئی پی کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو، ہر آدمی بائک استعمال کرے، پیٹرول کا معیار بہتر بنائے، کوڑا، ٹائر اور کوئلہ جلانے پر پابندی لگائے اور درخت کاٹنے کی سزا متعین کرے۔ حکومت کلین ایئر لندن ایکٹ سے بھی مدد لے سکتی ہے اور یہ بھوٹان ماڈل کو بھی اسٹڈی کر سکتی ہے۔ یہ بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر دھان کی باقیات جلانے پر بھی پابندی لگا سکتی ہے اور یہ بچوں کے سلیبس میں ماحولیات کا مضمون بھی متعارف کرا سکتی ہے۔
یہ اقدامات ضروری ہیں، ورنہ دوسری صورت میں پنجاب بالخصوص لاہور ایک ترقی یافتہ قبرستان بن جائے گا۔ تعلیمی ادارے بند کرنا سموگ کا حل نہیں، بلکہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے اس ملک کے نونہالوں کو ناقابل تنافی نقصان ہوگا، جو سموگ کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔